نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا اور اس درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اس طرح آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ، ایمان کی سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے کہ یہ ایمان کا بنیادی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور فرمایا کہ ان میں سب سے کم درجے کی شاخ، یعنی کلمہ سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ اور سب سے کم درجے کی شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دے. نیز فرمایا کہ شرم و حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے. اب یہاں پر 3 باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ پہلی چیز تو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور وہ اقرار زبان سے بھی ہے اور اس کی تصدیق دل سے بھی ہے. کہ ایمان جب تک دل کے اندر راسخ نہ ہو، دل سے اس کی تصدیق نہ ہو، تو خالی زبان کے اقرار سے ایمان نہیں ہوتا. اللہ دل کی تصدیق کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر تصدیق کیا ہے. اور دل کی تصدیق کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جس کلمے کا اقرار کر رہا ہے اس کلمے کے تابع اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. یہ اس اقرار کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہاں یہ ایمان والا بندہ ہے کہ اس کلمے کو جس کا یہ اقرار کر رہا ہے یہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہے، یہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہے. تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار. زبان سے بھی اقرار اور عمل سے بھی اقرار. زبان سے اقرار تو اس کا تکرار ہے کہ اس کی تکرار ہو، اور عمل سے اقرار یہ ہے کہ اس کے تابع اپنی زندگی کو گزارے. جھوٹ کو چھوڑ دے، ملاوٹ کو چھوڑ دے، کسی کے حق کو ضائع کرنے کو چھوڑ دے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرے. دل میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کیونکہ اس کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے یہ باتیں. اور فرمایا کہ سب سے کم درجے کی شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے. تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا. اور آج معاملہ جو ہے وہ اس کے عکس ہے. یہاں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ایمان کی شاخ ہے، سب سے کم درجے کی شاخ ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا. اور یہاں یہ ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے میں ڈالنا. آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہماری سڑکوں پہ کس قدر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟
کہ جس چیز کو ایمان کی شاخ اور حصہ قرار دیا گیا کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو، ہم تکلیف دینے والی چیز راستوں میں ڈالتے ہیں، راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، گلیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، کچرے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اس کی بدبو اور تعفن ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر آدمی اسی کچرے کو اگر کسی شاپر میں تھیلی میں بند کر کے رکھ دے تو بھئی بھنگی آئے گا اٹھا کر لے جائے گا، میونسپل کی گاڑی آئے گی اٹھا کر لے جائے گی۔ لیکن یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ گھروں سے تھیلے کے اندر کچرا بند کر کے اور گھر کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی گھر کے مرد تو آخر نیچے اترتے ہوں گے، تو ان مردوں کو کیا ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مسجد کے باہر جو یہ دکانیں ہیں اور ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، اب اس کے سامنے مکان والے انسان ہی رہتے ہیں نا، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ گھروں کا جو کچرا ہے وہ کسی تھیلی میں بند کر کے کہیں نیچے جا کر رکھ دیں جہاں سے کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے، وہاں سے اٹھا کر بنگی لے جائے۔ نہیں، مکان کی کھڑکیوں سے اور مسجد کی دکانوں پر، مسجد کے استنجے خانوں پر وہ کچرا پھینکا جاتا ہے، اور بارہا اس پہ کہا جا چکا ہے، یہاں تک کہ جمعے کے بیان میں بھی میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی۔ اور اس سے بڑھ کر جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ سڑکوں کا تو لوگ کیا خیال کریں گے، اس سے بڑھ کر زیادتی یہ ہے کہ مسجد کی جو سب سے اوپر کی چھت ہے، اب دیکھ لیں وہ تیسری منزل کی چھت ہے سب سے اوپر والی، اس کی چھتوں پر گندے پیمپر ملتے ہیں، لیڈیز کے پیڈ ملتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اب مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں نجاست کے، مسجد کو تو پاک رکھنے کا حکم ہے، اور مسجد کے اندر وہ نجاست کے پیڈ پھینکے جاتے ہیں خواتین کے مستعمل۔ اب اندازہ لگائیے، یہ پوری چھت ہر تھوڑے عرصے کے بعد صاف کرنی پڑتی ہے، شاپروں سے کچرے سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کے گھر کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ ہے، تو سڑکوں کے ساتھ کیا اچھا برتاؤ ہوگا اور کیا توقع رکھی جائے؟ وجہ یہی ہے کہ تربیت کی سب سے زیادہ کمی ہے، دین سے دوری ہے۔ اگر دین سے قریب ہوتے، صحیح تربیت کی ہوتی، ماں باپ نے کچھ سکھایا ہوتا، اور ماں باپ تو جب سکھائے نا ماں باپ نے خود سیکھا ہو، جب ماں باپ نے خود ہی نہیں سیکھا اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے باہر کے حصوں کو صاف رکھو، یہود کی طرح اپنے گھروں کے حصوں کو گندا نہ رکھو۔ یہاں سے صوفیہ نے ایک بات نکالی، کہا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ گھر کے باہر کے حصوں کو صاف رکھو، اسے گندا نہ رکھو، تو پھر گھر کے اندر کتنی صفائی ہونی چاہیے، اور اسی طرح انسان کے اندر کتنی صفائی ہونی چاہیے، اس کے دل میں کتنی صفائی ہونی چاہیے، جبکہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ گھر کے باہر کے حصوں کو صاف رکھو۔ آپ اندازہ لگائیے، لیکن آج آپ ایک آوا بگڑا ہوا ہے۔ آپ گھروں کے اندر چلے جائیں، بہت سی جگہ سفر ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، کسی بھی گھر کا اندازہ کرنا اس کے باتھ روم سے کر لیں کہ اس کا باتھ روم کیسا ہے، گیلا، پانی میں چپل، ایک چپل کہیں کہیں ہے کہیں نہیں ہے، اور اندازہ لگائیے وہ جگہ ہے جہاں طہارت انسان لیتا ہے، اور طہارت کس چیز کی شرط ہے؟ عبادت کی، اور جب طہارت کامل نہیں ہوگی تو عبادت کیسے کامل ہوگی؟ اب اگر اس کے اندر بچوں کے گندے پیمپر بھی پڑے ہیں، گندگی بھی پڑی ہوئی ہے، اب وہاں کھڑے ہو کر کوئی وضو کرے، کوئی غسل کرے، آپ اندازہ لگائیے کتنی ناپاکی ہوگی، وہ طہارت کیسے کامل درجے کی ہوگی؟ اور جب طہارت کامل نہیں ہوگی تو پھر عبادت کیسے کامل ہوگی؟ لوگوں کو احساس نہیں ہے، سمجھتے کو معمولی سی بات ہے۔ گھروں کو صاف رکھنا چاہیے، اس کے ٹوائلٹ جہاں پر آدمی طہارت اور پاکی لیتا ہے وہ جگہیں صاف ہونی چاہیے، اور اس کی صفائی کا خود انتظام کرنا چاہیے۔ بہت سی جگہوں پہ WC ہے، کموڈ ہے، بھرا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھی کوئی پیشاب بھی کرنے جاتا ہے اس کی بھی بدبو اور تعفن ہوتا ہے، اسے بھی فلیش کرنا چاہیے، لیکن نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا درجے کی شاخ کیا ہے؟ کسی تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اور چلتے چلتے آدمی اگر کوئی پتھر ہے، کوئی چھلکا ہے، ورنہ ایسی چیزوں سے کبھی خطرناک حادثات بھی ہو جاتے ہیں،
کہ کوئی پتھر ہے، کوئی بائک والا ٹکرایا اور گر گیا، فریکچر ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے آنے والا اس سے ٹکرا جاتا ہے، یہ گرا اور وہ چڑھ گیا، خطرناک حادثات ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی چھلکا، کیلا کھایا اور چھلکا سڑک پر، کوئی پھل کھایا چھلکا سڑک پر. آپ اس یورپ کے معاشرے کو جا کر دیکھیں جن کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ گھروں کے باہر کے حصے تو یہود کے گندے ہوتے ہیں نا، تو تم یہود کے مشابہ مت بنو. آج ان کے یہاں انہوں نے ہمارا طریقہ لے لیا اور ہم نے ان کا طریقہ لے لیا. آج ہمارے گھر کے باہر کے حصے تو گندے، نجس، کچروں سے، مٹی سے اٹے ہوئے، اور آج ان کے یہاں جا کر دیکھیں صفائی کا کیا نظام ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ صفائی ہوتی کس وقت ہے، لیکن کہیں پہ کچرا، کوئی شاپر، کوئی کاغذ، کوئی ٹیشو پیپر، کوئی چھلکا، کچھ نظر نہیں آتا. ایسی تربیت کی اپنی عوام کی. اور ظاہر ہے کہ جب تک اسکولوں کے اندر یہ تربیت نہ ہو، جہاں سے بچہ پڑھ کے نکلتا ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، وہاں پر بچے کو یہ بات سکھانی چاہیے. گھر کے اندر کی تربیت ہے کہ ماں باپ اسے اس بات کو سکھائیں کہ بھائی تم نے گھر کے اندر صفائی کیسے رکھنی ہے، چیزوں کو استعمال تم نے کیسے کرنا ہے. آج ہمارے یہاں یہ حالت ہے کہ ایک آدمی 50 لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہے، 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر کچھ کھا پی رہے ہیں اور بس وہی اس کا شیشہ نیچے کیا، ونڈو کا شیشہ نیچے کیا اور سڑک پہ پھینک دیا. یہ بھی نہیں پتا کہ کبھی کوئی چیز اڑتی ہوئی پیچھے والے کو بھی لگ جاتی ہے. پیچھے کوئی بائک پر آ رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے اور اڑتی ہوئی چیز اس کو پیچھے سے جا کر لگ جائے. اس سڑک کے اوپر کچرا کرنا یہی وجہ ہے کہ باہر کی دنیا کے اندر اگر جائیں وہاں کچرا تو دور کی بات ہے، تھوکنا بھی وہاں پہ ممنوع ہے کہ آپ تھوک بھی نہیں سکتے. اور یہاں ماشاءاللہ پان کھانے والوں کو دیکھ لیں کہ جگہ جگہ رنگین کی ہوئی ہے. پان کھانے والوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ رنگین کی ہوئی ہے. ٹرینوں کے اندر چلے جائیں، اسٹیشنوں پہ چلے جائیں، بس اسٹاپ پہ چلے جائیں، ہر جگہ پان کھانے والوں کا فیض نظر آتا ہے. سمجھے؟ اب یہ گندگی کو ہم خود پھیلا رہے ہیں. حالانکہ ایسے ایسے سلیقے والے لوگ بھی ہیں کہ جو پان کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ایسا بندوبست بھی رکھتے ہیں کہ اس کی پیپ کو سڑکوں پہ نہیں پھینکتے، وہ کسی چھوٹی سی تھیلی اپنے ساتھ رکھتے، میں نے خود دیکھا ہے. یا کوئی چھوٹا سا ایسا برتن ہے اس کے اندر کوئی ریت، کوئی بجرا بھرا ہوا ہے، اس کے اندر استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی جگہ پر جا کر اسے خالی کر کے دوبارہ اس کو تیار کر لیتے ہیں. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے. ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں راستے میں دیکھے تکلیف دینے والی چیز ہے بھائی اسے سائڈ کر دے. پتھر ہے، چھلکا ہے. اسی طرح سے بعض دفعہ گھروں سے یہ روٹیاں جو ہے گھروں سے پھینک دیتے ہیں، کھانے جو ہے وہ گھروں سے پھینک دیتے ہیں. اب اس کا احترام کرنا چاہیے، رزق کا احترام کرنا چاہیے کہ چلو کسی نے تو حماقت کی، اگر ہمیں وہ چیز نظر آ جائے اسے ادب اور احترام سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دے. کوئی اسے جانور کھا لے، کوئی اسے، یہ بلیاں ہیں، یہ کتے ہیں، کوئی بھی اسے کھا لے، کوئی چیونٹیاں اسے کھا لے، لیکن اس کا اکرام کرنا چاہیے. اور جب ہم رزق کا اکرام کریں گے اللہ تعالی ہمارے رزق میں اضافہ کر دے گا، ہمارے رزق میں اللہ برکت عطا فرما دے گا. وہ کس وجہ سے؟ رزق کے اکرام کرنے کی وجہ سے. اور آخری بات جو آپ نے فرمائی، بڑی قیمتی بات فرمایا کہ شرم و حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے. شرم و حیا، اور یہ حیا، یہ شرم، یہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسا ماحول بنا لیا جاتا ہے اور کچھ اس طرح سے آزادی اور بے باکی کو استعمال کیا جاتا ہے کہ پھر یہ شرم و حیا اندر سے رخصت ہو جاتی ہے. اس ماحول کا اثر ہوتا ہے جس ماحول کو ہم خود بناتے ہیں، یا وہ ذہنی تخیلات ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا جی پردہ تو بڑی کوئی قدامت پرستی کی چیز ہے، بڑا کوئی بیک ورڈ چیز ہے یہ. اب تو یہ فارورڈ زمانہ ہے نا، اب تو یہ جدید زمانہ ہے، اب پردے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اندازہ لگائیے. اب یہ کیا ہے؟ ذہنی طور پر آوارگی آ گئی. اور متاثر کس سے ہوئے؟ متاثر اس یہود و نصارہ کے معاشرے سے ہوئے کہ وہاں پہ عورت پردہ نہیں کرتی. اس سے متاثر ہوئے، اس سے متاثر ہو کر اپنی عورت کا پردہ ختم کر دیا. یہ کیا ہوا؟ اس ایمان کے تقاضے کو، اس ایمان کے جز کو جو ایمان کی شاخ تھی، اس شاخ کو جو ہے وہ کمزور کیا یا اس شاخ کو توڑ دیا. اسی طرح سے آدمی سوچتا چلا جائے، حیا
کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا قیمتی یہ جوہر ہے کہ جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر سے ظاہر ہوتی ہیں، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے ماں باپ سے بد کلامی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، کب کرتا ہے؟ جب بے شرم ہوتا ہے۔ پہلے شرم کا لبادہ اتر جاتا ہے، پہلے حیا اندر کی رخصت ہو جاتی ہے۔ جب وہ شرم کا لبادہ اترتا ہے، جب بے شرم بنتا ہے، حیا رخصت ہوتی ہے، پھر ساری خرابیاں ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہے آدمی کر گزرے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اور وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ باپ بیٹے کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے اور بیٹا منہ کو آ جاتا ہے۔ تو کیوں آتا ہے؟ بے شرم اس لیے آتا ہے، بے حیا ہے تو اس لیے آتا ہے نا۔ اگر اس کے اندر شرم ہوتی، حیا ہوتی، تو کبھی نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھتا، سر جھکا دیتا، باپ کی بات کو نگاہ جھکا کے سنتا اور کہتا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا، میں ایسا ہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اندر کی بے شرمی جو ہے اسے کچھ سے کچھ کہلوا دیتی ہے، وہ تو آنکھیں نکال کے باپ پہ چڑھائی کر دیتا ہے۔ اور ایسے ایسے بے حیا بھی ہوتے ہیں کہ سن کر روح کانپ جاتی ہے، جو ماں اور باپ پر ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ایسے ایسے بے حیا بھی ہیں۔ یعنی اس سے بھی باک نہیں ہے کہ ماں کا کیا درجہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جن کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تصور نہیں ہو سکتا کہ انسان ہاتھ اٹھا دے، لیکن ایسے ایسے بے حیا بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جن کے ماں باپ کے دل دکھی ہیں۔ اب جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھی رکھا ہے، بھلا ان کی زندگی میں سکھ آ سکتا ہے؟ کبھی بھی سکھ نہیں آ سکتا، کبھی بھی اطمینان نہیں آ سکتا، کیونکہ ماں باپ کو ستایا ہے، ان کا دل دکھایا ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں کا بڑا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اور اگر بڑا کچھ کہے تو یہ بھی شرم و حیا کی بات ہے کہ بڑے کے سامنے زبان درازی نہ کرے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جب بھی سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے، اور اس خاموشی کے اندر یہ برکت ہے، کچھ دیر میں، کچھ دن میں وہ حقیقت سمجھ جائے گی کہ بڑے کا منشا کیا تھا۔ پھر شکر کی توفیق ملے گی کہ بہت اچھا ہوا، اگر میں جواب دیتا تو میری غلطی ہوتی، بہت اچھا ہوا کہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے ہر چھوٹے کو اپنے بڑوں کے بارے میں کہ بڑا اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے نا، ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ آج کوئی کہنے والا تو موجود ہے نا، کہ ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، کوئی بڑا بھائی موجود ہے، کوئی استاد موجود ہے، کوئی شیخ موجود ہے، کوئی مجھے کہہ رہا ہے، تو اپنا سمجھا ہے تو کہہ رہا ہے نا، راہ چلتے کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ جو کہنا ہے یہ اپنائیت میں ہے، یہ کوئی دشمنی میں نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہاں کوئی میری غلطی کو پکڑنے والا، کوئی میری اصلاح کرنے والا، درستی کرنے والا کوئی تو موجود ہے نا۔ تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، چاہے سمجھ میں بات نہ آئے، خاموش ہو جائے، لیکن کبھی زبان درازی نہ کرے، چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اللہ اس بات کی حقیقت کو کھول دے گا، پتہ چلے گا کہ واقعی بڑے کی بات صحیح ہے، واقعی میری بات غلط ہے۔ کیونکہ نوجوان کے اندر نا جوش زیادہ ہوتا ہے، اور اس جوش میں بڑے کی بات کو سمجھتا نہیں اور فوراً پلٹ کے جواب دیتا ہے، تو یہ بے شرمی کی بات ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرم و حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ اللہ ہمیں اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا یا اللہ جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہمارے ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا اس کی تابع زندگی گزارنے والا بنا یا اللہ خلق خدا کے حق میں ہمیں راحت رساں بنا راستوں کو صاف رکھنے والا بنا اور یا اللہ اپنے دلوں کی صفائی کا بھی ہمیں فکر عطا فرما دلوں کے اندر سے یا اللہ برے اخلاق کی جو غلاظت ہے اس سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما اچھے اخلاق سے یا اللہ مزین فرما یا اللہ شرم و حیا کا جو جوہر آپ نے عطا فرمایا اے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا بنا اس شرم و حیا کو یا اللہ قائم رکھنے والا بنا بے شرمی سے بے حیائی سے بے ادبی سے ناجائز غصے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما اپنے بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا بڑوں کی خدمت کرنے والا بنا بڑوں کی دعائیں لینے والا بنا یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذات عالی کا یقین دلوں میں پیدا فرما ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا یا اللہ ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی کو دور فرما ہر قسم کے انتشار سے افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما بے نام و نشان فرما ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا بے نقاب فرما ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا اے اللہ ستاریت کا معاملہ فرما یا اللہ رسوائی سے بچا ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما ہر کام میں آسانی عطا فرما اپنی تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما اپنی مدد سے محروم نہ فرما یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں راحتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاح بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما
تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔